واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر گزشتہ دنوں میں ہمارے ملک میں صوبہ سندھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انتہائی جانثار اور وفادار ساتھی صحابی رسول
خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شان میں بدترین گستاخی کی گئی، اور یہ سلسلہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے۔ ایک گروہ ایسا ہے جو اس ملک کے امن کو جان بوجھ کر برباد کرنا چاہتا ہے، اس ملک میں خون خرابہ چاہتا ہے، اس ملک میں قانون سے کھلواڑ کرنا چاہتا ہے، اور اس کا ایک پس منظر ہے۔ کچھ مہینے پہلے پورے ملک میں ایک قانون جو پاکستان میں بن رہا تھا توہین صحابہ و اہل بیت کے حوالے سے، پورے ملک میں سارے مسلمان اس پر خوش تھے، صرف ایک طبقہ شر پسند عناصر کا وہ اس کی مخالفت کر رہا تھا، اور اسی پس منظر میں یہ بدترین جو گستاخی ہے وہ کی گئی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے اسلام میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں اور وفاداروں میں، وہ بہت اعلیٰ ہے، بہت بڑا ہے۔ اگر دو لفظی بات کریں تو اس اسلام کی کوئی بنیاد ہی نہیں جس اسلام میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ائمہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین، محدثین کرام، مفسرین اعظام، فقہاء، سب یہ بات کہتے رہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یہ اسلام کی بنیاد ہیں، یہ اساس ہیں اسلام کی، ان پر تبرہ کرنا یہ اسلام کو ڈھانے کے مترادف ہے۔ جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا احترام نہیں کرتا، ان کی شان اور مقام کو نہیں مانتا، وہ اسلام کو نہیں مانتا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تو اسلام کی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی، جامع ترمذی میں ان الفاظ کے ساتھ حدیث موجود ہے، اور ہمارے بچے سے لے کر بڑوں تک، جوانوں بوڑھوں سب کو معلوم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت اور شان و شوکت دے دے، ان دو میں سے اپنے پسندیدہ بندے کے ساتھ۔ میں دو بندوں کا نام تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں، ان دو میں سے جو تجھے پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ دے دے، اسلام کو عزت دے دے، اسلام کو شان و شوکت دے دے۔ ایک ابو جہل بن ہشام اور دوسرا عمر بن خطاب۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی، اور ان دونوں میں سے جو پسندیدہ تھا، اللہ کو جو پسند تھا، وہ عمر بن خطاب تھا۔ اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب کو اسلام کی ہدایت دی، اور واقعی اسلام کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے غلبہ ملا اور شان و شوکت ملی۔ اسی لیے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسے قبول ہوئی کہ جب سے عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا، پھر اسلام نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اسلام کا غلبہ اللہ رب العزت نے ایسا کیا، اس کے بعد پھر مسلمان کبھی پسپا نہیں ہوئے۔
ہمیشہ مسلمانوں کو عروج ہی ملا، پھر کبھی زوال کا منہ نہیں دیکھنا پڑا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وجہ سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جن کی وجہ سے اسلام کو غلبہ ملتا ہے ان کا دشمن حقیقت میں اسلام کا دشمن ہے۔ عمر بن خطاب کے دشمن وہ ہیں جو نہیں چاہتے کہ اسلام کو غلبہ ملے، جو اسلام کے غلبے سے پریشان ہیں، جو اللہ کے دین کے غالب ہونے کی وجہ سے آج تک رسوا ہیں، آج تک ذلیل ہیں، آج تک وہ اپنے زخموں کو چاٹ رہے ہیں، اپنے دانتوں کو پیس رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے اس فرمان کے مصداق بنے ہوئے ہیں لیغیظ بہم الکفار۔ اللہ رب العزت نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جانثار وفادار بندوں صحابہ کرام کے ذریعے عزت دی۔ صحابہ کی ایک جماعت کو اللہ رب العزت نے اس دین کے غلبے کے لیے منتخب کیا، اور کیوں کیا؟ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان صحابہ کی جماعت کی وجہ سے کافروں کو اللہ رب العزت قیامت تک رسوا کرتا رہے، اور کافر غصے سے لال پیلے ہوتے رہے۔ کافر اس وقت بھی رسوا تھے عمر بن خطاب کی وجہ سے، کافر آج بھی رسوا ہیں عمر بن خطاب کی وجہ سے۔ اس لیے اس وقت بھی ان کافروں نے سازشیں کی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے بہادر شخص کو بزدلانہ حملہ کر کے، نماز کے دوران وار کر کے، اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اور آج بھی وہ دیکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ جو نشو نما کیا ہوا پودا ہے، اسلام ہے، یہ آج ثمر آور ہو چکا ہے۔ پوری دنیا میں عمر بن خطاب کا پھیلایا ہوا اسلام آج بھی غیر مسلموں کو پریشان کر رہا ہے۔ آج بھی کافر پورے ہتھ کنڈے اختیار کرنے کے باوجود، پورے اسباب، وسائل اور ذرائع صرف کرنے کے باوجود، ہمارے میڈیا پر، مسلمانوں کے سارے میڈیا پر قبضہ کرنے کے باوجود، سوشل میڈیا کے ذریعے سارے دنیا کے مسلمانوں کو قابو کرنے کے باوجود، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پھیلائے ہوئے اسلام سے آج بھی نالاں ہیں، آج بھی پریشان ہیں کہ لوگ دھڑا دھڑ آج بھی مسلمان ہو رہے، آج بھی لوگ اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں، وہی اسلام جس کا پرچار عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ اس لیے جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں، جو حقیقت میں اسلام کے دشمن ہیں، وہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھی دشمن ہیں۔ تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی توہین کی جاتی ہے۔ حالیہ جو واقعہ ہے اس میں بھی ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ ویڈیوز وائرل ہوئیں جس میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک پتلا بنا کر جلایا گیا اور لعنت کی گئی برسر عام۔ یہ وہی طریقہ ہے جو ڈنمارک کے کفار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اختیار کرتے ہیں۔ یہ وہی طریقہ ہے جو سویڈن کے کفار اور ملحد اور بددین لوگ قرآن کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہی حربہ ہے جو اسلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیشہ سے اختیار کیا جاتا رہا ہے۔ وہی حربہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلاف استعمال ہوا۔ یہ توہین کر کے کیا سمجھتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام مٹا دیں گے دنیا سے؟ جب تک اسلام ہے، جب تک ایک بھی مسلمان زندہ ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا، جب ایک بھی مسلمان، حقیقی مسلمان دنیا میں نہ رہا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی قیامت کے دن تک یہ شریر لوگ اپنی شرارتوں میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ کبھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کردار کو گہنا نہیں سکتے ہیں۔ عمر ابن خطاب وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے رشتہ دار کے جس رشتہ داری پر دنیا ناز کرتی ہے، آج بھی کسی اچھے بندے، کسی اعلیٰ رتبے کے شخص
کسی منصب پہ فائز شخص کی رشتہ داری کسی کو نصیب ہو جائے وہ اس پر فخر کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ فلاں میرا رشتہ دار ہے، فلاں سے میری رشتہ داری ہے، فلاں سے میرا تعلق ہے، دور پار کا تعلق بھی بتاتا پھرتا ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے فرد ہیں، قبیلہ قریش کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قبیلہ۔ یہ وہ قبیلہ قریش ہے کہ پورے خاندانوں میں سے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک رہبر و رہنما دینے کے لیے پورے خاندانوں میں سے اس خاندان کا انتخاب کیا۔ قریش کے خاندان میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسی خاندان میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ اور یہ ایک رشتہ داری نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بھی بخشا کہ ان کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، اور یہ نکاح حفصہ بنت عمر کے پہلے بیوہ ہونے کے بعد فرمایا۔ پہلے شادی شدہ تھیں، بیوہ ہوئی ہیں، حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما، بیوہ سے نکاح فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کی بیٹی سے۔ پھر وہ حفصہ بنت عمر سے ام المومنین حفصہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئی۔ کیسا اعزاز ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے۔ اس عمر بن خطاب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر محترم ہیں، ان کی گستاخی کر کے یہ کس دین کو ماننے والے ہیں، کس اسلام کے یہ دعوے دار ہیں؟ ان لوگوں کا اسلام سے، دین سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کرام کی ایک گروہ اور ایک جماعت سے خوش ہو کر ایک ہی موقع پر 10 اشخاص کا نام لے کر ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ پورے 10 اشخاص کا نام لیتے ہیں اور سب کے نام کے ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ ان اشخاص میں سے پہلے ابو بکر ہیں، دوسرے عمر ہیں، پھر 10 پورے صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ جن کو کہتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کی فہرست میں دوسرے نمبر پہ آتے۔ جو نبی نے فہرست بنائی ہے اللہ کی وحی سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر پر جب بھی نام آتا ہے، اپنے جانثاروں وفاداروں کا، اپنوں کا نام آتا ہے، پہلا ابو بکر کا آتا ہے، دوسرا عمر کا آتا ہے۔ ایسی جلیل القدر ہستی، ایسی نسبت ہے انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسا تعلق ہے ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایسا تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بن خطاب سے کہ جب بھی نبی کی زبان پہ اپنوں کا نام آتا ہے، وفاداروں اور جانثاروں کا نام آتا ہے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں دوسروں سے تو فرماتے ہیں تم کیوں نہیں مانتے ہو اس بات کو؟ ابو بکر اور عمر مان چکے ہیں، تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ذکر کیا، پہلے وقتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے پہلے کا ایک واقعہ سنایا۔ فرمایا ایک گائے ایک موقع پر اس کے مالک نے اس پر سواری شروع کی، اس پر بوجھ لادا۔ گائے نے بول کر کہا لم اخلق لہذا، اللہ رب العزت نے مجھے بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا نہیں کیا، میرے اوپر بوجھ لادا جائے؟ خچر ہیں، گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، ان پر عموماً بوجھ لادا جاتا ہے۔
گائے نے کہا کہ مجھے اللہ رب العزت نے اس لیے پیدا نہیں کیا، میں حال میں جوتی جاتی ہوں، حال چلاتی ہوں، کھینچ لیتی ہوں چیزوں کو، یہ میری فطرت ہے، لیکن میرے اوپر بوجھ ڈالنا یہ میری فطرت کے خلاف ہے، اللہ نے مجھے اس لیے پیدا نہیں کیا۔ ایک شخص بولا مجلس میں سے، اس نے کہا کبھی گائے بھی بولی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر اپنی عقل یا دنیا کا نظام، روٹین، یا جس کو وہ نیچر کہتے ہیں اس کو پیش کرنا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے۔ ایک شخص نے بولا، اس کے ذہن میں سوال آیا، عقل نہیں مانتی، مشاہدہ نہیں ہے ایسا، کبھی کسی نے دیکھا نہیں کہ گائے بولی ہو۔ اس نے اشکال پیش کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور اپنی وحی کی صداقت کے لیے دلیل کیا دی ہے؟ اندازہ کرو ابو بکر و عمر اسلام کی بنیاد کیسے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو نبوت ہے، اپنی حدیث ہے، اپنا فرمان ہے، اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے دلیل کیا دی؟ فرمایا تمہیں اعتراض ہے میری اس حدیث پر، میرے اس فرمان پر، میری بیان کی گئی اس خبر پر، جبکہ اس بیان کی گئی خبر کو میں بھی مانتا ہوں، ابو بکر و عمر بھی مانتے ہیں۔ فرمایا فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، بھائی گائے کے بولنے کے واقعے کو میں بھی مانتا ہوں، ابو بکر و عمر بھی مانتے ہیں، تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ سبحان اللہ، جس چیز کو ابو بکر و عمر مانے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے شبہ، اس میں کسی شبہ کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا، کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ عمر اسلام ہے، عمر اسلام کی بنیاد ہے، عمر ہمارا عقیدہ ہے، عمر ہمارا ایمان ہے، ہم ایسے کسی دین کو نہیں مانتے۔ ہر اس دین جس میں عمر نہیں ہے، عمر کا احترام نہیں ہے، عمر کا ادب نہیں ہے، جس میں عمر کا اعتقاد نہیں ہے، ہم اس دین کو ہم کفر سمجھتے ہیں۔ سیدھی بات ہے، ہمارا ایمان ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کوئی ہمارے ایمان کو ہم سے نہیں چھین سکتا، 100 دفعہ، لاکھ دفعہ کوشش کرو۔ اور ایسے ملزم، مجرم گرفتار ہوئے، اور ہمارے اداروں کو اب مثال بنانا چاہیے ان مجرموں کو، ان ملزموں کو جو پکڑے گئے ہیں، ویڈیو ثبوت موجود ہیں، انکار نہیں کیا جا سکتا، رد نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو پکڑ کر ان کو نشان عبرت بنایا جائے۔ لیکن ابھی ایک اور افواہ پھیلائی جا رہی ہے، ایک بات عام کی جا رہی ہے کہ وہ جو مجرم پکڑے گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم عمر بن خطاب پر لعنت نہیں کر رہے تھے، ہماری مراد عمر بن سعد تھا، کوئی اور عمر تھا۔ ایسے لعنتی لوگ ہیں، یہ ایسے کمینے ہیں، ہمیشہ چھپ کر وار کرتے ہیں، منافق ہیں، زبان سے کچھ کہتے ہیں، ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ ان کا دین ہے، یہ ان کا ایمان ہے۔ کہتے ہیں جی ہم نے عمر کہا لیکن عمر بن خطاب نہیں تھے، وہ عمر بن سعد تھا جس پر ہم لعنت کر رہے تھے۔ کل کو کوئی بدبخت کھڑا ہوگا، وہ چوتھے خلیفہ راشد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کی توہین کرے گا، علی کا نام لے کر نعوذ باللہ ایسی حرکت کرے گا بدبخت، اور کہے گا میں کسی اور علی کو مراد لے رہا ہوں۔ کیا کرو گے بدبختو؟ پھر تم حقیقت میں اہل بیت کی توہین کروانے والے ہو، تم راستے کھولتے ہو، چور دروازے تم دیتے ہو بدبختو۔ پھر جھوٹے نام نہاد محب بن کر پھر سامنے آتے ہو جی ہم اہل بیت کو سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت کی ناموس کا تحفظ چاہتے ہیں۔ تم خود چور راستے دیتے ہو دوسروں کو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی
توہین کے لیے ایسے دروازے کھولو گے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی توہین کا دروازہ کھلے گا جو اہل سنت کبھی نہیں کھلنے دے. فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ، ہمارا دین ہمارا ایمان ہے. کوئی کل کو بدبخت کھڑا ہوگا فاطمہ کا نام لے کر گستاخی اور توہین کرے گا، بعد میں کہے گا کہ میری مراد کوئی اور فاطمہ تھی. کوئی مسلمان کوئی مومن برداشت کرے گا اسے؟ حسن ابن علی رضی اللہ عنہما، ان کی کوئی توہین کرے گا، ان پر تبرہ کرے گا، نعوذ باللہ ان کا پتلا جلا کر ان کی گستاخی کی کوشش کرے گا، بعد میں بچنے کے لیے، قانون سے بچنے کے لیے یہ بہانہ بنائے گا میں کسی اور حسن کو کہہ رہا تھا. حسین ابن علی رضی اللہ عنہما، ان کی توہین کرے گا، بعد میں کہے گا کہ حسین تو بہت ہے دنیا میں نے کون سا حسین ابن علی کہا تھا؟ تم ہو بدبختو جو چور دروازے کھولتے ہو نبی کے اہل بیت کی توہین کے لیے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ہم قطعاً ایسا نہیں کرنے دیں گے. ہمارے اداروں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا کر آئندہ ایسی کسی بھی گستاخی کا دروازہ بند کر دینا چاہیے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تحفظ ناموس صحابہ اور اہل بیت کا جو قانون ہے اس کو ہمارے ملک میں نافذ اور لاگو ہونا چاہیے. کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی جو ایمانی تعلق ہے، جو دینی تعلق ہے، وہ چاہے رشتہ داری والا ہو یا رشتہ داری کے بغیر صحابیت والا، کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے بارے میں اپنی زبانیں تان دراز کرے. یہ ملک، یہ اسلام کے نام پہ بننے والا ملک، قرآن کے نام پہ بننے والا ملک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بننے والا ملک، اس میں ایسے کسی مذموم امر کی اجازت نہیں دی جا سکتی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ آج بھی شیطان رو رہا ہے، اس وقت بھی شیطان روتا تھا. شیطان پر ہیبت اس وقت بھی طاری تھی، آج بھی طاری ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، عمر مجھے اللہ کی قسم ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں جس گلی سے تم گزر رہے ہوتے ہو شیطان وہ گلی چھوڑ کے بھاگ جاتا. جس راستے پر تم چل رہے ہوتے ہو عمر، شیطان اس راستے کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. شیطان آج بھی بھاگتا ہے عمر کے نام سے، اس لیے اس نام کو مٹانے کے در پہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ نام مٹ جائے. دشمنان اسلام آج بھی اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں. ایسے غیر مسلم مصنفین اور دانشور جنہوں نے اسلام کی تاریخ کو پڑھا ہے وہ مجبور ہوئے ہیں یہ کہنے پر کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے حکمران ہیں کہ پوری دنیا کو اس حکمرانی کے عمل کی پیروی کرنی چاہیے. جو طریقہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا ہے اپنے عہد خلافت میں، دنیا کی حکمرانی کے لیے ایسے ہی طریقے کو اختیار کیا جانا چاہیے. وہ لوگ مثال دیتے ہیں، مثالی حکمرانوں میں عمر بن خطاب کا نام لیتے ہیں اولین فہرست میں، اور یہ بدبخت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی توہین کرتے ہیں، نعوذ باللہ ان کے ایمان کا انکار کرتے ہیں، ان پر تبرہ کرنا اپنا مذہب سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں ہماری نماز ہی نہیں ہوتی جب تک ہم صحابہ پر تبرہ نہ کر لو. تمہاری نماز تو ہوتی نہیں، تمہارا دین ہی کوئی نہیں ہے. عمر بن خطاب کو نکال کر کون سا دین ہے؟ بد دینی ہے، ارتداد ہے، کفر ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں انبیاء کے علاوہ کچھ لوگ ایسے تھے محدثون
اللہ رب العزت کی طرف سے جن کو خاص توفیق ملی ہوئی تھی، اللہ رب العزت ان کے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دیتا تھا جو حق ہوتی تھی اور اس کا اظہار کرتے تھے۔ انبیاء پر تو وحی آتی ہے نا، یقینی اور قطعی ہوتی ہے، لیکن انبیاء کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کے دل میں حق بات ڈال دیتا ہے۔ پہلی امتوں میں محدث تھے، اللہ رب العزت جن کے دل میں ایسی بات ڈالتا جو لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتی۔ فرمایا میری امت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صورت میں ایسا شخص موجود ہے، میری امت میں عمر بن خطاب ہیں، اگر میری امت میں وہ لوگ ہیں تو عمر بن خطاب کو دیکھو کہ اللہ رب العزت ان کی رائے کو قرآن میں وحی بنا کر نازل کر دیتا ہے۔ درجنوں مثالیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت کا حکم آیا، اس لیے آیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پہلے وہ مشورہ دیا تھا، اللہ کے رسول یہ معاملہ ایسے کیوں نہ ہو جائے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عمر اللہ کی وحی آئے گی تو میں نافذ کروں گا، میں اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں، میری بتائی ہوئی ہر بات دین بنتی ہے اور دین میں اپنی خواہش سے لاگو نہیں کر سکتا، اللہ کی وحی آئے گی تو کر دیں گے۔ اللہ کی وحی آ جاتی ہے پردے کے احکامات کے بارے میں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پریشان ہیں، اللہ کے رسول آپ کی جب ازواج مطہرات باہر جاتی ہیں کسی کام سے، ضروری کام سے باہر نکلتی ہیں، تو عمر بن خطاب کو بڑی غیرت محسوس ہوتی ہے کہ لوگ ان کو پہچانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جا رہی۔ عمر بن خطاب کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، آپ حکم فرمائیں اپنی ازواج مطہرات کو ان پر لازم کر دیں کہ وہ بالکل اپنے جسم کا ہر انگ انگ چھپا کر باہر نکلیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض تو نہیں کر سکتے اپنی طرف سے کسی چیز کو، اللہ کی وحی نہیں آئی۔ پھر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو کہہ دیں کہ اب جب باہر نکلنا ہے تو اپنے سارے جسم کو ستر کر کے، اپنے سارے جسم کو ڈھانپ کر نکلنا ہے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک تفسیر یہ ہے، اس سے یہ ہوگا کہ ان کو پہچانا نہیں جائے گا کون عورت جا رہی ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ دور سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ مومنہ عورت ہے، یہ ایسی ویسی عورت نہیں ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشورہ، کتنے ایسے موقع ہیں، درجنوں ایسے موقع جو اہل علم نے حدیث کی روشنی میں لکھے ہیں کہ عمر بن خطاب کا مشورہ آیا، اللہ رب العزت نے وحی نازل فرما دی کہ عمر بن خطاب کے مشورے پر عمل کرو، اللہ کا یہی حکم ہے۔ یہ عمر بن خطاب ہیں، اسی لیے کافروں کو، اسلام کے دشمنوں کو ہضم نہیں ہوتے، اس وقت بھی ہضم نہیں ہوئے، سازش کر کے ایک غلام کو تیار کر کے اس سے یہ جرم کروایا گیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا گیا۔ امت کا درد کتنا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں۔ جو لوگ آج امت کو ایک نہیں ہونے دے رہے نا، امت میں فساد اور تباہی چاہتے ہیں، وہ کیسے عمر بن خطاب کو برداشت کریں گے؟ کہ عمر بن خطاب تو وہ ہیں کہ زخمی کر دیا گیا، اتنا شدید زخمی کیا گیا، انتڑیاں تک کٹ گئی ہیں، ایک گھونٹ بھی پیتے ہیں دودھ کا یا کسی بھی چیز کا وہ ہضم نہیں ہوتا، انتڑیوں سے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے۔ اس کے باوجود اتنے زخمی ہو کر بھی پوچھا، مجھے بتاؤ کون ہے میرے اوپر حملہ کرنے والا؟ کون ہے میرے اوپر حملہ کرنے والا؟ بتایا گیا کہ ایک غلام ہے، مجوسی ہے، ایک مجوسی ہے، اسلام کا نام لیوا بھی نہیں ہے،
تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے کوئی اسلام کا نام لینے والا جھوٹا دعوے دار بھی ایسا نہیں جس نے عمر بن خطاب پہ حملہ کیا۔ یعنی امت کا کوئی بھی فرد ہو، عمر بن خطاب کو اتنا عزیز ہے، فرمایا شکر ہے کہ امت میں سے کوئی نہیں تھا۔ یہ کسی اعلانیہ کافر کا کام ہے، چاہے پیچھے کوئی سازش تھی، لیکن سامنے آنے والا بندہ کافر ہے، اللہ کا شکر ادا کیا ہے، امت میں کوئی دراڑ نہیں پڑ رہی میری وجہ سے کہ عمر بن خطاب کو شہید کرنے والا کوئی نام نہاد مسلمان ہو، پھر مسلمانوں میں آپس میں اختلاف افتراق ہو جائے گا، خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی اسلام کا نام لیوا عمر پر حملہ کرنے والا نہیں۔ یہ درد ہے امت کا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، اسی لیے امت کے جو بدخواہ ہیں انہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا کردار پسند نہیں آئے۔ وہ عمر بن خطاب جن کے دور حکومت میں غیر مسلم بھی، ذمی بھی، کفار بھی جو اسلام کی سرحدوں میں رہتے ہیں، وہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ ہمیں عمر بن خطاب کی صورت میں حکمران ملا ہے۔ ہم پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے محکوم ہونے سے پہلے، اسلام کی سلطنت میں آنے سے پہلے ظلم و ستم کا شکار تھے، اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حکومت میں آئے ہیں تو ہمیں انصاف ملا ہے، ہمیں جینے کا حق ملا ہے، ہمیں ہمارے حقوق ملے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے۔ یہ یہودی جو پہلے بھی اسلام کے دشمن تھے، آج بھی اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے سب سے بڑے دشمن مذہبی طبقے میں اگر کوئی ہیں تو وہ یہود ہیں۔ قرآن نے بھی کہا ہے کہ سب سے بدترین دشمن مسلمانوں کو اگر ملیں گے کوئی تو وہ یہ یہودی ہیں۔ یہ یہودی بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف کے معترف تھے، یہ یہودی تھے، انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، بار بار ذلیل و رسوا ہوئے یہ حکمرانوں کے ہاتھوں، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور اسلام وہاں پہنچا جہاں یہودیوں پر ظلم ہوتا تھا، عمر بن خطاب نے اس ظلم کو ختم کروایا، اور یہودی بھی اعتراف کرتے تھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حکومت میں ہم پرامن ہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں، اب عمر بن خطاب کی حکومت میں ہم رہ رہے۔ یہ عمر بن خطاب ہیں، آج دشمنوں کو یہ پسند نہیں آتے، اسلام کے دشمنوں کو پسند نہیں آتے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کیے کہ فضائل تو اپنی جگہ ہیں، جو اہل بیت کا نام لینے والے ہیں، جو علی علی کرنے والے ہیں، جھوٹے دعوے دار علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے، ان سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، یہ علی رضی اللہ عنہ کے بھی دشمن ہیں، علی رضی اللہ عنہ کے بھی مخالف ہیں، علی رضی اللہ عنہ کے فرامین کو بھی نہیں مانتے ہیں، کیونکہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ساری زندگی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مشکور و ممنون رہے ہیں، ہمیشہ عزت و احترام کرتے رہے ہیں، ہمیشہ ان کی اقتداء کرتے رہے، ان کی پیروی میں اپنی نجات سمجھتے رہے ہیں، کیونکہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا، زخمی ہو گئے، آخری لمحات ہیں، لوگ جمع ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اسی دوران شہید ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے، روح پرواز کر جاتی ہے، لوگوں کا ہجوم ہو گیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی چارپائی کے آس پاس۔ اہل بیت کے فرد ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بھی وہاں موجود تھا، رش کی وجہ سے دکم پیل ہوتی ہے، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے اپنی کوہنی جو ہے وہ میرے کندھے پہ رکھ دی، پیچھے تھا وہ شخص، رش کی وجہ سے سہارا لینے کے لیے، ٹیک لینے کے لیے اپنی کوہنی میرے کندھے پہ رکھ دی، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ عمر آج تم دنیا سے چلے گئے ہو، مجھے ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا جس کی پیروی کر کے آپ کے بعد میں اللہ سے جنت پکی پرواز کروں۔ میں تو آپ کی زندگی میں آپ کے عمل کو دیکھ کر وہی عمل کیا کرتا تھا کہ یہ جنت والا عمل ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے، آپ کے بعد آپ سے زیادہ
ایسا اللہ کا محبوب شخص مجھے نہیں ملے گا۔ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں اور کہتے ہیں مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری لمحات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیغام بھجوا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت لے لی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ عمر آپ نے اجازت اب لی ہے، لیکن مجھے شروع سے پتا تھا کہ اللہ رب العزت آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کا ساتھ دے گا، اس لیے میں نے جب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سنا، آپ نے یہ فرمایا میں اور ابو بکر و عمر نے یہ کام کیا، میں اور ابو بکر آئے، عمر آئے، میں اور ابو بکر و عمر گئے۔ میں جب بھی نام سنتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے ساتھ جوڑا کرتے تھے، ابو بکر اور آپ کو، اس لیے مجھے یقین تھا کہ آپ کو قبر بھی نبی کے ساتھ ہی ملے گی اور ابو بکر کے ساتھ ملے گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کہنے والا شخص کون ہے؟ فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، میں نے دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ تم تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بھی دشمن، ان کے بھی مخالف ہو، جھوٹے نام لیتے ہو علی بن ابی طالب کے۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جنہوں نے کہا تھا، پوچھا گیا، بیٹے نے پوچھا، محمد بن حنفیہ نے جو اپنا بیٹا ہے، لخت جگر ہے، اس نے پوچھا ابو جان ذرا یہ تو بتائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ کون ہے؟ سب سے بہتر کا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہترین شخصیت کا مجھے نام بتائیں۔ فرمایا ابو بکر ہیں۔ پھر پوچھا ابا جان ابو بکر پہلے نمبر پر ہے نبی کے بعد، دوسرے نمبر پر کون ہے؟ فرمایا عمر ہیں، اور کون ہے؟ تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، ان کی شان اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی مانتے ہیں، اور یہ روایت ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں اور شیعہ معتبر ترین کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ 14 شاگرد علی رضی اللہ عنہ کے یہ بیان کرتے، 14 شاگرد، ایک نہیں، دو نہیں، 3 4 10 نہیں، 14 شاگرد علی رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے علی رضی اللہ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے کوفہ میں منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا، خیر هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر، کہ لوگوں سن لو، اس امت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین ہستی ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں۔ تو جو لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دشمنی کے درپے ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہر ان کی گستاخی کرتے ہیں، دراصل یہ علی رضی اللہ عنہ کے بھی گستاخ ہیں، یہ علی رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے ہیں، ورنہ علی رضی اللہ عنہ تو تعریفیں کرتے تھے، ان کو اپنے لیے مثال مانتے تھے، ان کے نقش قدم پہ چلنا نجات کا سبب سمجھتے تھے، ان کے جیسے اعمال کرنا اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے عقیدت، محبت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے بدبختوں کو ذلیل و رسوا کر دے اور غارت کر دے جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں، حقیقت میں اسلام کے دشمن ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔